یہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے جو معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، یہ صرف ہیں کہ قربت حاصل کرنا ہے، جبکہ میں جب دعا کر رہا ہوں یا وہ جو نابینا دعا کر رہا ہے، یا میں کرتے کے حوالے سے جب دعا کر رہا ہوں، یا اعمال کے حوالے سے بخاری شریف میں جو پتھر سے رکھنے کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کی، اس میں تو قربت حاصل نہیں کر رہا نا میں. سوال ختم ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے بڑی سیر اصل گفتگو کی. سب سے پہلے میں ایک چیز کی جو مولانا عبد القیوم صاحب نے شروع کی، اللہ کا جو اسم پاک ہے اسماء حسنی میں، اس میں ایک نام ہے محمود، اور میرے حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے دیکھیں تو کیا معنی ہیں. محمود اور تعریف کیا گیا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعریف ہو وہ محمود. اچھا، اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی. یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی، جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی، جناب یحییٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے معصوم، سارے غیر معصوم، تمام انسان تسبیح چرند پرند تسبیح کس کی کرے؟ اللہ کی. تعریف کس کی کرے؟ اللہ کی. اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں، اور جس میں محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود، اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ پہنچے اور قاری صاحب فرما رہے اس سے آگے یہ مقام ہے، مکان نہیں ہے. لفظوں کی ذرا باریکی پہ غور کیجیے گا. یہ مقام ہے، مقام محمود، مکان محمود نہیں. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب بروز حشر میں آپ کو مقام محمود دوں گا، جو محمود کا مقام ہے. ہائے غور فرمائے، جو محمود کا مقام فرمانی ہے. میں بڑی اچھی طرح سے سن رہا ہوں سر. جو محمود کا مقام ہے یہ مکان نہیں ہے. یعنی یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، یہ قرہ نہیں ہے، یہ عرش نہیں ہے، یہ سدرہ نہیں ہے، یہ منتہا سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ مقام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ تو شفائے کائنات ہے نا، وہ تو شفاعت کرنے والے پوری کائنات کے. اب ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقام محمود کی ہے، مکان محمود کی نہیں. کیا بات. ایک بات. دوسری بات، اب آتے ہیں توسل کی طرف. میں وقفہ لے لوں، واپس آؤں، پھر آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ اس بات کو جاری رکھیے. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے جو ذہن میں بات رکھنی ہے نا، علامہ صاحب کی بات سنتے وہ صرف یہ رکھنی ہے کہ مکان میں، مکان اور مقام میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکان اور مقام فرق کیا ہے. آپ دوسری بات فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اب آتے ہیں وسیلہ. جہاں وسیلہ سے مراد قرب ہے، علماء نے بالکل صحیح اس کی تشریح فرمائی، اللہ کی قرب. اور جہاں اس کا ایک اور بھی ہے توسل. توسل ہے، وصل ہے. وصل جسے کہتے ہیں واو سواد لام، یہ بھی قربت. ہاں، یہ وصل سے بھی وسیلہ ہے اور توسل ہے. ایک تے والا ہے، ایک واو سواد والا ہے. تے والا جو ہے وہ اردو میں ہے، اور باقی وصل جو ہے یعنی وسیلہ جو ہے یہ ایک وصل ہے اپنے اللہ سے. اب دیکھیں توحید پہ سب سے بڑا جو سورہ ہے، میرا مراد اختلافی بات نہیں، علمی بات ہے. جو سورہ توحید پہ سب سے بڑا سورہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور اگر ہم سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص سے پڑھے تو ہمیں وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حبیب آپ کہہ دیجئے کل، یہاں کل سے مراد ہے کہہ دو. ایک کاف والا کل ہے، اس سے مراد ہے تمام. یہ کاف والا کل ہے جس سے مراد ہے کہہ دو. حبیب آپ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. یہ توصیف باری تعالیٰ ہے، یہ صفت توحید ہے کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ کسی کو پیدا. اللہ نے اپنا تعارف کروایا، لیکن کس کے وسیلے سے؟ حبیب آپ کہہ دو. اب میرا اللہ تو
خود کہہ سکتا کہا ہے میرا اللہ تو مالک ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے بھی پاک اللہ ہے, وہ خود بھی کہہ سکتے تھے, لیکن یہاں توسل اختیار کیا میرے رسول کا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے. بہت سی آیتیں ہیں, مثال کے طور پر سورہ رات میں اللہ نے شاہ فرمایا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, حبیب آپ کہہ دیجئے تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. حبیب آپ کہہ دیجئے, جیسے کہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سورہ شورى میں, حبیب آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, یعنی اللہ اپنے حبیب کے توسل سے امت سے بات میں کر اس رہا ہے. جملے کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب میں لے کر اپنی بات میں امت بات تک یہ کہنا پہنچا چاہتا ہوں رہے کہ اللہ کے سب سے پیارے حسین قرب کا نام ذات رسول ہے. کیا اس سے جملہ میں ہے. اس طرح سے کہوں نماز روزہ حج زکات اس سے انکار نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں جو نماز کا انکار کرے. اللہ کا سب سے اللہ حسین قرب کے جو ہے سب وہ سے محمد حسین ہے. قرب کا سبحان نام اللہ. میرا رسول.